علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 80 جلدوں میں، تاریخ مدینتی دمشق کے نام سے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص کی سواریاں تھیں اور وہ ان سواریوں پر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ کسی کا سامان ہو تو وہ سواری پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا میرا یہ سامان فلاں جگہ لے کر جانا ہے۔ تو یہ اس پر آمادہ ہو گئے۔ سواری پہ جب سامان رکھا گیا تو جب یہ جانے لگے تو اس نے راستے میں کہا اس راستے سے نہیں جاتے، فلاں جو راستہ ہے وہ شارٹ کٹ راستہ ہے، مختصر راستہ ہے، وہاں سے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس راستے کا پتہ نہیں۔ اس شخص نے کہا نہیں مجھے اس کا پتہ ہے۔ کہتے میں اس کے ساتھ اس راستے سے گیا، چلتے چلتے ایک جگہ آ گئی اور وہ جگہ بالکل ویرانہ تھا اور وہاں خون بکھرا ہوا تھا، انسانوں کے جسم بکھرے پڑے تھے۔ تو اس شخص نے اپنے سامان میں سے ایک تیز دھار تلوار نکالی اور ایک تیز دھار چھری نکالی اور کہا میرا کام یہی ہے، میں اسی طرح لوگوں کو یہاں لے کر آتا ہوں اور میں ان کا مال بھی لے لیتا ہوں اور ان کو قتل کرتا ہوں۔ یہ جتنی لاشیں ہیں ان کو میں نے قتل کیا ہے۔ اب یہ شخص بہت غمگین اور پریشان ہو گیا، موت بالکل سامنے تھی۔ تو اس نے کہا تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو، میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، 2 رکعت کے بعد جو تم نے کرنا ہے کرو۔ پہلے تو اس نے چاہا کہ یہ مال لے مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ آمادہ نہ ہوا۔ اس چور نے کہا میں تو مال بھی لیتا ہوں قتل بھی کرتا ہوں۔ اب انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ کہتے ہیں جب میں نے نیت باندھی، حالانکہ میں حافظ قرآن تھا، سارا قرآن مجھ سے بھول گیا، قرآن کی کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو مجبور، لاچار، پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ آیت ان کی زبان پر تھی۔ کہہ رہے ہیں یہی آیت میں بار بار پڑھتا رہا۔ اب میری نماز ختم نہیں ہوئی، ایک شخص میری مدد کے لیے آ گیا اور اس نے آتے ہی اس کو قتل کر دیا۔ میں نے نماز پوری کی، بھئی تو کون ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آسمان سے یہ ایک فرشتہ اترا تھا اور اس ڈاکو کو قتل کیا اور اس طرح اس کی جان بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی جان مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کل دعا سے بڑی غفلت ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے فوراً ہی پیچھے کی طرف سب باہر نکلتے ہیں، نمازیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، حالانکہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اگر اللہ سے مانگیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں، تکلیفوں کے بارے میں، تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر و دبر الصلاوات المکتوبات، فرائض کے بعد کی دعا اور تہجد کے وقت جب آدمی اٹھ کر دعا کرے، یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے فرضوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور سحری کے وقت میں بھی انسان اٹھ کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں میں جو اس کی حاجات اور ضروریات ہوں، اللہ پھر وہ بھی پوری کرتا ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔